بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایک صاحب نے اپنا واقعہ لکھا ہے کہ وہ ایک نیم صحرائی علاقے میں گئے۔ وہ تانگے پر سفر کر رہے تھے، اتنے میں آندھی کے آثار ظاہر ہوئے تو تانگے والے نے اپنا تانگا روک دیا۔ اس نے بتایا کہ اس علاقے میں بڑی ہولناک قسم کی آندھی آتی ہے۔ وہ اتنی تیز ہوتی ہے کہ بڑی بڑی چیزوں کو اڑا کر لے جاتی ہے، اور آثار بتا رہے ہیں کہ اس وقت اسی قسم کی آندھی آ رہی ہے۔ اس لیے آپ تانگا سے اتر کر اپنے بچاؤ کی کوئی تدبیر کریں۔ آندھی قریب آ گئی تو ہم ایک درخت کی طرف بڑھے تاکہ ہم اس کی آڑ میں پناہ لے سکیں۔ تانگا والے نے ہمیں درخت کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تو چیخ پڑا۔ اس نے کہا، آپ درخت کے نیچے ہرگز نہ جائیے، اس آندھی میں بڑے بڑے درخت گر جاتے ہیں، اس لیے اس موقع پر درخت کی پناہ لینا بہت خطرناک ہو سکتا ہے۔ اس نے کہا، اس آندھی کے مقابلے میں بچاؤ کی ایک ہی صورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کھلی زمین پر اوندے منہ ہو کر لیٹ جائیں۔ ہم نے تانگے والے کے کہنے پر عمل کیا اور زمین پر منہ نیچے کر کے لیٹ گئے۔ آندھی آئی اور بہت زور کے ساتھ آئی۔ وہ بہت سے درختوں اور ٹیلوں تک کو اڑا کر لے گئی، لیکن یہ سارا طوفان ہمارے اوپر سے گزرتا رہا اور زمین کی سطح پر ہم محفوظ پڑے رہے۔ کچھ دیر کے بعد جب آندھی کا زور ختم ہوا تو ہم اٹھ گئے۔ ہم نے محسوس کیا کہ تانگے والے کی بات بالکل درست تھی۔ آندھیاں اٹھتی ہیں تو ان کا زور ہمیشہ اوپر رہتا ہے۔ زمین کے نیچے کی سطح اس کی براہ راست زد سے محفوظ رہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آندھی میں کھڑے ہوئے درخت تو اکھڑ جاتے ہیں، مگر زمین پر پھیلی ہوئی گھاس بدستور قائم رہتی ہے۔ ایسی حالت میں آندھی سے بچاؤ کی سب سے زیادہ کامیاب تدبیر یہ ہے کہ وقتی طور پر اپنے آپ کو نیچا کر لیا جائے۔ یہ قدرت کا سبق ہے جو بتاتا ہے کہ زندگی کے طوفانوں سے بچنے کا طریقہ کیا ہے۔ اس کا سادہ طریقہ یہ ہے کہ جب کبھی آندھی اٹھے تو وقتی طور پر اپنا جھنڈا نیچا کر لو۔ کوئی شخص اشتعال انگیز بات کہے تو تم اس کی طرف سے اپنے کان بند کر لو۔ کوئی تمہاری دیوار پر کیچڑ پھینک دے تو اس کے اوپر پانی بہا کر اسے صاف کر دو۔ کوئی تمہارے خلاف نعرہ بازی کرے تو تم اس کے لیے دعا کرنے میں مصروف ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے گا۔ پوسٹ اچھی لگے تو دوسروں کی بھلائی کے لیے ضرور شیئر کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آمین ثم آمین۔